نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں قرآن ہی کی دو باتیں سن لیجئے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور اس میں قرآن مجید بھی داخل ہے، پہلی کتاب میں بھی داخل ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ یعنی کتاب پر کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ انسان کی زبان قرآن پڑھنے میں مصروف ہو، انسان کے کان قرآن سننے میں مصروف ہوں، اور انسان کا ذہن قرآن سمجھنے میں مصروف ہو، اور انسان کا دل قرآن کے حکم اور نصیحت قبول کرنے میں مصروف ہو، تو وہ حق تلاوت ادا ہوتا ہے اور کتاب پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ دوسری بات، ماہ رمضان ماہ صیام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں جب انسان روزے رکھتا ہے اور اس میں تلاوت کرتا ہے، تلاوت سنتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں پورے ذوق و شوق سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنا جائے، سماعت قرآن۔ دوسرا حق یہ ہے کہ تلاوت قرآن، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا۔ تیسرا حق فہم قرآن، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق تعمیل قرآن، کہ جو کچھ سمجھا ہے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق تبلیغ قرآن ہے، کہ قرآن جو سمجھ آیا وہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا نور پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور آیہ کریمہ کا مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سورہ الفرقان میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیے رکھا۔ بنیادی طور پر یہ بات مشرکین کے احوال میں بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس دور میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور اسے قرآن نہ آئے؟ یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں قرآن مجید کا صحیح پڑھنا یہ بھی بہت کم اس پہ کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کا سمجھنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ تو اگر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹا رہے
اور قرآن کو اپنی زندگی میں نظر انداز کیے رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدمہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس میں مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور منصف جج خود اللہ جل شانہ ہوں تو وہاں پھر مدعا علیہ کا بچنا یہ بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا موضوع اور مقصود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی حسین اور رنگا رنگ کائنات پیدا فرمائی، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن شاہکار مخلوق، اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان سب کا موضوع وہ انسان کو بنایا۔ اشرف الکتب کا موضوع انسان ہے، لیکن انسان کس حیثیت سے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، انسان بیمار ہو گیا تو اس کا علاج قرآن میں ذکر کیا جائے گا یا آسمانی کتابوں میں، یہ نہیں ہے۔ موضوع انسان ہے لیکن مقصود اصلاح انسان ہے، اصلاح انسان۔ اور اصلاح پھر انسان دو پہلو رکھتا ہے، دو حالتیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ قرآن مجید میں کہیں ایمان کا ذکر ہے، کہیں احسان کا ذکر ہے، یہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ عمل صالح کا بار بار ذکر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور مقصود اصلاح انسان ہے، انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح اور انسان کے باطن کی بھی اصلاح۔ اگر یہ موضوع اور اس کا مقصود سمجھ لیا جائے تو بہت سے معاملات اور الجھنیں حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ پڑھی گئی۔ سورہ الفاتحہ نہایت اہم سورہ ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کو قرآن عظیم فرمایا۔ پورے قرآن کا حاصل وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں سمو دیا ہے۔ یہ الفاتحہ ہے، الفاتحہ لکل خیر، ہر خیر کے لیے، ہر خیر کا دروازہ اسی فاتحہ سے کھلتا ہے۔ یہ سورہ الشفا ہے، اسے پڑھا جائے اللہ شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المسئلہ ہے، اسی کے ذریعے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ ہر تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، رب سب جہانوں کا، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کے لیے، رب سب جہانوں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ مسنون ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے آخر میں کہہ لیا جائے آمین۔ اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے اونچی شان اور انسان کا سب سے بڑا کمال بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں صفت رحمت وہ غالب ترین ہے۔ تمام صفات میں سب سے اونچی شان وہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، اور پھر اس کائنات کا وجود اور اس میں مظاہر قدرت کی نمود
اور مخلوق کی جسمانی اور روحانی تربیت کا سامان بھی اللہ نے فراہم کیا، رب العالمین۔ اور جو اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کے جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے جزا کا، بدلے کا۔ اس دنیا میں اچھا کرو گے آخرت میں اچھا پاؤ گے، اور اس دنیا میں برا کرو گے تو آخرت میں بری سزا پاؤ گے۔ مالک یوم الدین، اس دن کا تمام تر اختیار تو اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق اور تربیت اور روز جزا یہ سب اس کی شان رحمت کی جلوہ نمائیاں ہیں، اور جب وہ ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، اس کی رحمت اتنی عظیم ہے، اس بنا پر وہ سزاوار حمد بھی ہے، وہ لائق حمد ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب حمد، ہر حمد وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سوا ہمارا کوئی اور معبود بن ہی نہیں سکتا۔ ایاک نعبد، اور جو ہستی اتنی رحمان ہو، ایسی رحیم ہو، اس سے بہتر مدد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کی سب مشکلات میں اسی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ایاک نستعین، یہ اللہ کی سب سے اونچی شان ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان سیدھی راہ پالے اور اس پر چل پڑے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، اور ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دعا یہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ باقی یعنی جب ہم اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اس میں زندگی کی کوئی اور چیز اللہ نے یہاں پر نہیں رکھی، صرف ہدایت رکھی کہ جسے ہدایت مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے رنگ میں انسان کو سب سے بڑے انسانی کمال سے آگاہ فرمایا، اور پھر اس کے حصول کا بڑا آسان اور فطری طریقہ بھی بتلا دیا۔ دیکھیے، کوئی بھی کمال انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا فطری طریقہ یہ ہے کہ انسان اہل کمال کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کرے، ان کے ساتھ میل جول رکھے۔ رفتہ رفتہ وہ خوبی، وہ کمال خود انسان کے اندر منتقل ہو جائے گا اور وہ صاحب کمال بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فطری اصول کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کا یہ طریقہ عطا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ پہ چلو جن پر ہم نے کرم کیا، جن پر ہم نے انعام کیا۔ جب تم ان کی راہ پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، خود ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد سورہ النساء میں اللہ نے اس کی خود وضاحت فرما دی۔ النبیین، الصدیقین، الشہداء اور الصالحین، یہ 4 طبقے ہیں ہر امت میں جو پہلے گزر گئیں، ان میں بھی اور ہمارے اندر بھی، کہ جن کی راہ پر چلنے سے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے اپنے کرم سے کہ بے ہدایت لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلا طبقہ ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس میں قرآن ہی کی نصوص کے مطابق کافرین، مشرکین، مکذبین، منکرین خدا، دہریے، یہود اور نصارہ سب شامل ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اور تکذیب کی راہ اپنائی تو غضب الہی کا شکار ہوئے۔ دوسرا طبقہ ہے ضالین کا، گمراہ لوگوں کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین، ملحدین، زندیق، دین بیزار لوگوں کا ٹولہ۔ اور آج کل یہ بہت بڑھ گیا، دین کے بارے میں شک کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔
اور نہ صرف خود پھنستے ہیں بلکہ لوگوں میں بھی شکوک پھیلاتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسالت کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں۔ یہ پروگرامز آتے ہیں، کالم چھپتے ہیں، ان سب میں اس طرح کی باتیں، دین سے ہٹانے والی باتیں، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجیکٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مؤمنین سے بھی روابط رکھتے ہیں اور ادھر جو منکرین ہیں ان سے بھی پیمان وفا باندھے رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے ہیں، آپ کے ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ دنیاوی مفادات اور سرکاری مناصب سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ، یہود اور نصارہ سے یہ لوگ، یہ خطرناک ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا کے پردے میں ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ اگر انسانیت کا سب سے بڑا کمال چاہتے ہو تو اہل ہدایت کے نقش قدم پر چلو، اور جن لوگوں پر ہمارا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، منافقین ہیں، ان کے ساتھ میل جول سے بچو، ان کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت عطا فرما اور اہل ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھ۔ سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، اور قرآن مجید کے تقریباً سبھی مضامین اللہ نے اس سورت میں بیان فرمائے۔ ایمان، ایمانیات، ارکان اسلام اور حقوق اللہ، حقوق العباد، گھریلو معاملات، جہاد کے حوالے سے احکام، اور پھر بالکل سورت کے آخر میں بھول چوک ہو جائے تو پھر بچنے کی راہ کیا ہے، وہ دعا بھی اللہ نے تلقین فرما دی۔ تو پورا قرآن اس میں موجود ہے، اس کے ان مضامین میں۔ پھر سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ سے آخر قرآن تک اس کا جواب ہے۔ ہم نے دعا کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے ہم سے ہدایت مانگی تو ہم فطری اصول کے مطابق تمہارے سامنے اہل ہدایت اور بے ہدایت لوگوں کے حالات اور ان کے احوال اور ان کی صفات بیان کیے دیتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اپنے لیے صراط مستقیم تلاش کر لو۔ سورہ فاتحہ میں کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے انسانی طبقات کو جس ترتیب سے بیان کیا تھا، سورہ بقرہ جو جواب دعا ہے، اس کی ابتدائی 20 آیتوں میں بالکل اسی ترتیب سے انسانی طبقات کے حالات، عادات، عقائد اور اعمال بیان فرمائے۔ لیکن حالات کے بیان سے پہلے اللہ نے یہ تنبیہ فرما دی کہ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر شک و ریب سے بالا ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کی جستجو کرتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ہر عقیدے، ہر نظریے اور ہر عمل کا انجام اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو گویا ہدایت اور تقوی یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ تقوی ہی کا ایک معنی پرہیزگاری ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان دوا تو استعمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا تو دوا اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ہدایت کی طلب بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، ان کے عقائد اور اعمال اللہ نے بیان فرما دیے۔ یہ ہدایت یافتہ اور متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلانے پر، آپ کی بتلائی ہوئی ہر بات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے مشاہدات سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر یقین ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری چیز
نماز قائم کرتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز۔ تیسری چیز، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی میں شامل ہے۔ 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور احکام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں نزول کے مطابق ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری امت اور ہماری کتاب ایسی نہیں ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہے، بلکہ ایک تسلسل ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے جو تسلسل کے ساتھ انبیاء کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا جاتا رہا، اور پھر اب آخری پیغام ہمارے پاس پہنچا۔ 5ویں چیز، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ عقائد اور اعمال اگر انسان میں موجود ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دوسرا طبقہ، مغضوب علیہم، یہود، نصارہ اور دوسرے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر و انکار پر تلے رہتے ہیں۔ ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں ماننا، کسی قسم کے سمجھانے بجھانے کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان کی ضد کی وجہ سے، دیکھیے اللہ زبردستی کسی کو محروم رحمت نہیں فرماتا، ان کی ضد کی وجہ سے سوچنے، سننے، دیکھنے کی قوتیں معوف ہو جاتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انجام کار اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرا طبقہ، ضالین اور منافقین کے حالات ہیں۔ یہ منافقین کون ہیں؟ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی دانست میں یہ لوگ دھوکہ دے کر مومنوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یا ہمارے زمانے کی زبان میں کہہ لیجئے کہ سیاست بازی کرتے ہیں۔ سیاست تو بڑا مقدس کام ہے جسے لوگوں نے منافقت بنا دیا۔ در حقیقت یہ لوگ دل کے روگی ہوتے ہیں، ملک میں فساد مچاتے ہیں، ملک میں فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ مخلص مومنین کو زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا اور بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطان لیڈروں سے ملتے ہیں تو پھر نیاز مندانہ جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے، انہیں ہم بے وقوف بنا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ضالین کا یہ ٹولہ ہدایت کے بدلے ضلالت خرید رہا ہے، اور ان کی یہ تجارت سراسر گھاٹے کی تجارت ہے، اس لیے کہ آخرت میں بالآخر ان کو اپنی زندگی کی پونجی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ لوگ کبھی راہیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 21-22، یہاں سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے بنیادی چیز ایک مومن کے لیے وہ توحید ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے توحید سمجھ نہیں آتی تو گویا اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پہلے لفظ الحمدللہ اسی سے توحید کا آغاز کر رہا ہے، اور آخری لفظ تک توحید ہی توحید ہے قرآن۔ تو فرمایا کہ لوگو عبادت صرف اپنے رب کریم کی کرو اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا قرآن ناقابل چیلنج اور بے مثال کتاب ہے، اور اپنی اعجازی شان کے ساتھ جس رسول پر نازل ہوئی اس کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ اور قرآن کے احکام پر عمل کرو۔ ماننے والے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت پائیں گے، اور نہ ماننے والے سدا عذاب میں مبتلا رہیں گے، یعنی انجام ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں اپنا منصب پہچانو، اپنا مقام پہچانو، ہم نے تمہیں خود پیدا کیا،
اور تمہیں مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، اور پھر خطۂ ارضی پر تمہیں خلافت سے سرفراز کیا تاکہ تم روئے زمین پر ہمارا دین نافذ کرو۔ انسان کو اس لیے اس زمین میں بسایا گیا تاکہ خود اپنے اوپر اور اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے دین پر عمل کرے اور کروائے۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں علم بخشا، اور علم کی وجہ سے فرشتوں سے تمہاری شان بڑھائی، فرشتوں پر تمہیں جو فضیلت عطا فرمائی تو علم کی وجہ سے۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ مسلمانوں نے جب تک اس پیغام کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، دنیا کی تمام اقوام سے آگے رہے، اور جب سے سست ہو گئے تو پھر ظاہر ہے خلا تو باقی نہیں رہتا۔ غیروں نے علم حاصل کیا، آج وہ ہم سے آگے۔ اگر ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں ہمیں بھی جتنے علوم ہیں، جدید علوم، وہ سب حاصل کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احکام، انعام اور ان کے جرائم کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور اس حوالے سے در حقیقت ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم احکام پر عمل کرتے رہنا، انعامات کی قدر کرنا، اور ان جرائم سے بچنا جن کی وجہ سے بنی اسرائیل امامت کے منصب سے معزول ہوئے۔ جو کچھ ہم جس پستی میں گرے ہوئے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ فطرت کی تعزیر ہے۔ یہ اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، یہ آئینہ عبرت ہے بنی اسرائیل کے حالات کہ کس وجہ سے وہ محروم ہوئے اور ہم کس وجہ سے ذلت میں اور پستی میں مبتلا ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے احکام دیے تھے، سب سے پہلا یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں۔ میری نعمتوں کو یاد رکھو، مجھ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو، میرے نازل کردہ احکام کو مانو، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو فروخت نہ کرو، حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، حق پر پردے نہ ڈالو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، فرما برداروں کے ساتھ مل کر فرما برداری کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور خود عمل نہ کرنا یہ سراسر بے عقلی ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور اس دن کی حاضری سے ڈرتے رہو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، اور نہ کوئی زبردستی چھڑا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا کہ تمہیں آل فرعون سے ہم نے نجات دی۔ آل فرعون سے نجات کوئی معمولی نعمت نہیں تھی، یہ پاکستان بھی ہمارے لیے کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ فرمایا سمندر چیر کر تمہیں بچایا اور آل فرعون کو تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے، تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور توبہ قبول فرمائی۔ تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کڑک کی زد میں آ کر تم ہلاک ہو گئے۔ ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا اور حیات بعد الموت کا نمونہ دکھلا دیا۔ قرآن کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ تو انسان کے ذہن میں بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خاک میں مل کر خاک ہو جائیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں 5 واقعات بیان فرمائے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ
روز آخرت میں بھی سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے بادلوں کا سائبان تان دیا، جہاں جاتے تھے وادی یتیم میں اوپر بادل، یعنی زیر عتاب تھے، اس کے باوجود بھی وہ مالک کرم فرما رہا تھا، اور من و سلوہ سے تمہاری ہم نے ضیافت کی۔ بعض اوقات انسان، اور ان میں ہم بھی شامل ہیں، ہم اہل پاکستان بھی شامل ہیں، کہ جو کچھ ہمیں دنیاوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں بنی اسرائیل پر بھی کی، من و سلوہ، بہترین کھانا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، بغیر کسی محنت کے انہیں مل جاتا تھا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم اللہ کی بڑی محبوب قوم بن گئے ہیں۔ جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پینے کے لیے چشمے جاری فرمائے، ہمارے لیے دریا رواں دواں ہیں۔ یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، لیکن تم نے نافرمانیاں کی، جس کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت تم پر طاری کر دی گئی اور شکلیں مسخ کر دی۔ اے امت محمدیہ، بنی اسرائیل کے حالات سے عبرت پکڑو اور نافرمانیوں سے بچو۔ اس کے بعد گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کی گئی اور مقتول کو اس کے ساتھ مس کیا گیا، مقتول کو اس کے ساتھ ٹچ کیا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور قاتل کا پتہ بتا کر مر گیا۔ یعنی اللہ کی کیا عجیب شان ہے، ہاں بھائی، زندہ کے ساتھ کو ٹچ کرے تو زندگی آ رہی ہے، گائے بھی مردہ، مقتول یہ بھی مردہ، مردے کو زندگی ایک مردے سے مل رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، زمین بھی مردہ ہوتی ہے، بنجر، ان میں جو جو لوگ مدفون ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرما دے گا۔ اس سورہ میں اس واقعے سے ایک اور بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ جب گائے کا حکم ملا تھا کوئی سی گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات کیے، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسے ہو۔ اب جو سوال کرتے گئے وہ پابندی بڑھتی چلی گئی، سختی ہوتی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیجا قیل و قال انسان کی پابندیوں اور تکلیفوں میں اضافہ کرتی ہے۔ جو حکم ملے سر جھکا دو، بس اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے دل سخت ہوتے ہوتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس کے بعد پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی، اس لیے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ سے دل کو دھو لینا چاہیے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں میثاق بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عہد و پیمان لیے تھے، یہ عہد و پیمان اللہ نے ہم سے بھی لیے ہوئے ہیں، اور اس کی پابندی ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو گے، نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی اپنے دل میں اللہ سے بڑا کسی کو مانو گے۔ نمبر 2، والدین سے حسن سلوک کرتے رہو گے۔ 3، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرتے رہو گے۔ 4، لوگوں سے بات خوش کلامی اور کشادہ دلی سے کرو گے۔ 5، نماز قائم رکھو گے۔ 6، زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بنیادی باتیں ہر دور میں ایک ہی رہی ہیں۔ یہ احکام ہمارے لیے بھی تو ہیں، اس لیے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوا۔ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں بانی اسلام، یہ غلط ہے۔
دین ہر پیغمبر یہی دین اسلام لے کر آیا اور یہی احکام ہر دور میں رہے، چونکہ دین کا بنیادی مقصد تعمیر کردار ہے۔ اور غور کیجئے، یہی وہ عناصر ہیں جن سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے ایک تبصرہ فرمایا، بڑا ہی سبق آموز ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم باہم خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ہم وطنوں کو جلا وطنی پر مجبور نہیں کرو گے، اور اگر تمہارا دینی بھائی قید ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی مفادات کے لالچ میں خون ریزی اور جلا وطنی کے حکم پر تو عمل نہیں کیا، قتل و غارت بھی کرتے تھے اپنے بھائیوں کی، اور انہیں وطن سے بے وطن بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں ان کا دنیاوی مفاد تھا۔ البتہ آسان ہونے کی وجہ سے فدیے کے حکم پر عمل پیرا ہو گئے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی کہیں پھنس جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑواؤ، اس حکم پہ عمل کرتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کے بعض احکام کا اقرار اور بعض کا انکار۔ در حقیقت یہ کتاب اللہ کی پیروی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی پیروی، اور اس کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے۔ اس مقام پر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جتنا قرآن ہمیں وارا کھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جتنا قرآن ہمیں وارا کھاتا ہے، جس سے ہمارے دنیاوی مفادات پر کوئی زد نہیں پڑتی، پر ہم عمل کرتے ہیں، اسے ہم نافذ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے جس حصے سے، جس حکم سے ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں یہی حال ہے، صرف ہمارا ہی نہیں، سب پورے عالم اسلام میں یہی کیفیت ہے۔ اس لیے ہماری جو ملی زبوں حالی ہے، ذلت ہے، اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نتائج وہ اعمال سے جنم لیتے ہیں، جیسا عمل ہوگا اس کا نتیجہ ویسے ہی سامنے آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے رسول آئے، آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے رسولوں کی پرواہ نہیں کی، تکبر کی راہ چلے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے نفس کو اپنا امام بنایا، اپنے نفس کو اپنا امام، یہاں تک کہ آخری کتاب اور آخری رسول آ پہنچے، باوجود کہ خوب پہچانتے تھے، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری رسول، عظیم الشان رسول بنی اسرائیل میں ہمارے قبیلے میں آئیں گے، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آئے تو ضد اور حسد میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ کی لعنت اور غضب کے حقدار بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضد، حسد اور تعصب انسان کو بہت سی نعمتوں اور سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے نفس کا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، کہیں اس میں میرے نفس کا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو۔ بنی اسرائیل نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عداوت مول لی اور ان کے ذریعے آنے والے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، کہتے تھے جبریل تو وہ ہے جو ہم پر عذاب لے کر آئے تھے، لہٰذا ہم ان کے ذریعے جو پیغام آیا ہم نہیں مانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، میکائیل اور اللہ کے دوسرے فرشتوں اور رسولوں سے عداوت رکھنا یہ در حقیقت اللہ سے عداوت ہے، اس لیے کہ یہ فرشتے کون ہیں، کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔
تو جو اللہ کے بھیجے ہوں کو نہیں مانتا وہ در حقیقت اللہ کو نہیں مانتا. جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. اب یہاں ایک حدیث قدسی وہ بھی ذہن میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے، ولی دوست سے، میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ. ہم اپنے دوستوں کا خیال کرتے ہیں تو کیا اللہ اپنے دوستوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں. اللہ غیور ہے، اللہ کی غیرت سب سے بڑھ کر ہے. جو اس کے دوستوں کو تنگ کرتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت میں آتا ہے. اور اللہ جب کسی سے جنگ آزما ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس سے چھینتا ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. اس لیے کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے کسی، نہ رسول کی، نہ فرشتوں کی، نہ اولیاء کی، نہ ان آسمانی کتابوں کی. اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایمان چھن جائے، کہ ایمان کے ساتھ جہنم میں ڈالنا مشکل ہے. اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ میں ان کو نکالوں. سب سے پہلے اللہ ایمان سے محروم کرتا ہے. جب ایمان سے محروم ہوا اب پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور لعنت میں گرفتار ہو جائے گا. آیت نمبر 102 سے معلوم ہوا کہ جادو شیطانوں کا پھیلایا ہوا ہے اور کفر ہے. جادو شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے اور کفر ہے. وما کفر سلیمان، یہ کفر ہے. اس کی طرف وہی لوگ راغب ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شیطنت ہے، شرارت ہے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے ٹونے کرنا، جو ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت عام ہے. کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے بندشیں ڈال دیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ٹونے ہیں. ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایسا عمل کر کے عمل کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانوں کا کام ہے، اسے ہمیشہ بچنا چاہیے. آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ مومنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو. یہودی آتے تھے راعنا، اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ذرا بات کو دوہرا دیجئے، ہمارا خیال کیجئے. لیکن وہ بدتمیز تھے، اس انداز میں یہ لفظ بولتے تھے جس سے ایک بے ادبی کا پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا، میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم بے ادبی کرنا چاہتے ہو، آرڈر دے دیا کہ رائنا کا لفظ ہی استعمال نہ کرو، انظر نہ کہا کرو، جس میں بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے معلوم ہوا یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح دین کے بارے میں ہر پہلو دار اور ذو معنی قول اور عمل سے بچنا یہ ضروری ہے. جی میرا مطلب تو یہ تھا، میں نے یہ بات کہی تھی، نہیں. وہ بات کرو جو سیدھی سیدھی ہو اور جو ادب کے نور سے روشن ہو. فرمایا امت اسلامیہ، اہل کتاب یہود اور نصارہ کا مشن یہ ہے کہ تمہیں کافر بنا دیں، یا اب کیا ہے، کم از کم مسلم نہ رہنے دیں. یہ تم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ان کی چالوں اور ان کے مشنری پروگراموں سے ہوشیار رہیں. اصل دین ہمیشہ سے اسلام ہے. یہود اور نصارہ الگ الگ فرقے بن گئے اور ملت ابراہیمی کو پارا پارا کر دیا. ہر فرقہ دوسرے سے کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور جنتی صرف ہم ہیں. ہر فرقہ یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ان کی آرزویں ہی آرزویں ہیں. ہمارے ہاں کامیابی کے لیے اور جنت میں پہنچنے کے لیے فرما برداری کا رویہ اور اخلاص احسان کی کیفیت ضروری ہے، اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. اب اس آیت کی روشنی میں ذرا اپنا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں. یہ جو فرقے تھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنے، اس لیے کہ دین تو اسلام تھا نا۔ اب اس میں فرقے بنے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، اور اتنے دور نکل گئے کہ اسلام اور مسلم کا تشخص پیچھے رہ گیا۔ اب شناخت کیا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان کی گمراہی کے اسباب بھی کچھ ایسے ہی ہیں جس وجہ سے یہود اور نصارہ گمراہ ہوئے۔ ان کی ہمارے اندر جو فرقے ہیں، ان کے اسباب، ان فرقوں کے اسباب بھی تقریباً ایسے ہی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، نجات اور فلاح کا اصول صرف ایک ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے ایمان، احسان۔ احسان یعنی اپنے دل میں اللہ کی رضا اور اخلاص اور عمل صالح، اس کا تعلق۔ ایسا شخص جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ آخرت میں نجات پا جائے گا۔ اور جو فرقہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جنت بس میری ہے، اب اس میں رہتے ہوئے میں جو چاہے کروں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان کو گردن سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دے۔ یہ جو فرقہ ناجی ہے نا، وہ حدیث مشہور ہے اور ابھی میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک سب گمراہ ہیں، ایک ناجی فرقہ ہے۔ وہ ناجی فرقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام نہیں بیان فرمایا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں میرے اصحاب چل رہے ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، بس یہ نجات یافتہ ہے۔ اب یہ لوگ جو انعمت علیہم کی راہ پہ چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی فرقے موجود ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ کون کس راہ پہ چل رہا ہے، اب وہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹے گا، ان کو جنت میں بھیجے گا۔ اور جو فرقہ پرستی کرتے رہے، فرقہ سازی کرتے رہے، وہ سب جہنم میں۔ فرمایا کہ مساجد میں عبادت سے روکنا اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، یہ بدترین ظلم ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے مساجد کی رونق ختم ہو جائے، مسجد میں آنے سے لوگ گھبرائیں۔ اپنے زمانے کے حالات کو آپ خود سوچ سکتے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں لوگوں کو مسجد سے روکا جاتا ہے۔ یہ بدترین ظلم ہے، اور اس کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اب تک بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی عہد شکنیوں کا ذکر تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں اور تعمیر کعبہ کا ذکر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے، اس لیے ہم نے انہیں سب انسانوں کا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ بنی اسرائیل، تم اگرچہ انہی کی اولاد ہو، لیکن تم امتحان میں ناکام رہے، اپنے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم کے راہ سے ہٹ گئے، اس لیے تمہیں منصب امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، اور امامت و قیادت کی یہ خلعت اب ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنائی جا رہی ہے، جن کے لیے ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں کی تھیں۔ فرمایا کہ دین ابراہیمی سراپا اسلام ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ شیوہ ابراہیمی۔ ایک نظر حضرت ابراہیم کے حالات پر ڈال لیجیے، رب نے جو کہا سر جھکا دیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بنی اسرائیل، تمہیں تمہارے آباء و اجداد مسلسل اسی کی نصیحت و وصیت کرتے رہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مختلف فرقے بنا لیے اور سفاہت و حماقت کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں جو ٹھیک ٹھیک ابراہیمی اسوے کے حامل ہیں،
اب اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان پر ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کی بعثت کے بعد یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ سچے پیغمبر جو گزر گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا دوسرے، ان پر ایمان رکھتا ہو کوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ کے یہاں وہ ایمان سے محروم ہے۔ اور ایمان بھی ویسا لاؤ جیسے ان کے اہل بیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے ان کے اہل بیت اور صحابہ ایمان لائے، ورنہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہو گے۔ اگر ان رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے اپنا قبلہ کعبہ ٹھہرا لیا ہے تو تمہیں اس پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر طعنہ زنی کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب ہمارے حکم سے ہوا، اور ہمارے یہاں جہت اور سمت کی اہمیت نہیں بلکہ اطاعت کی اہمیت ہے۔ اہمیت اس بات کی نہیں ہے ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو، اب تو جو اللہ نے حکم دے دیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ اگر فرما دیتا کہ ادھر منہ کرنا ہے تو ہم اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کے حکم سے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو اللہ کے یہاں جہت اور سمت کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے اطاعت کی۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی رکھتے ہیں اور انہی کے طرز زندگی پر چل رہے ہیں، لہٰذا جو انہوں نے عمل کیا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی جانب کر لیا تو یہ عین فرمان خداوندی ہے۔ مسلمانوں، تم کافروں کے طعنوں کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ایک معتدل ماڈریٹ نیشن یہ بنایا ہے، ہر معاملے میں اعتدال سے نوازا، تم روئے زمین پر ہمارے اور ہمارے دین کے شہداء ہو۔ یعنی ایک مسلم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ اس کے وجود سے دین اسلام کی شہادت مل رہی ہے کہ بندہ مسلم یوں ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہر خوف سے آزاد ہو کر دین کا کام کرو، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، منزل مقصود یعنی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد کی آیات میں مسلمانوں کو کامیابی کے اصول بتلائے جا رہے ہیں۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ اور دین پر عمل کرتے ہوئے اگر رکاوٹیں پیش آئیں تو گھبراؤ نہیں، بلکہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ صبر اور نماز اللہ کی دی ہوئی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ صبر اور نماز اپنانے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان سب مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ صبر کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہوگی، اور جسے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ کبھی شکست نہیں کھاتا، کبھی ناکام نہیں رہتا، حتیٰ کہ وہ اگر اللہ کے راستے میں قتل بھی ہو جائے تو بھی زندہ رہتا ہے۔ شہداء کو مردہ مت کہو۔ یہ کبھی خوف طاری ہو جانا، کبھی بھوک میں مبتلا ہونا، اور کبھی مال، جان اور پیداوار میں نقصان ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کسی کا کوئی جادو، کوئی بندشیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو یہ حقیقت سوچ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہمارا سب کچھ اللہ کا، اور بالآخر ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ مال چلا گیا اللہ کے پاس، اللہ نے واپس لے لیا، یہ ہمارا عزیز اللہ نے واپس بلا لیا، اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا۔ فرمایا کہ اگر یہ تم سوچو گے تو تم پر رب کی عنایتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور دلوں کو سکون و قرار ملے گا، اور تم سیدھے راہ سے بھٹکو گے نہیں۔ ارشاد ہے کہ احکام الہی چھپانے اور ان میں ہیر پھیر کرنے سے
اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اس لیے کبھی احکام الہی میں گڑبڑ نہ کرنا۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے فوراً توبہ کر لو اور اصل حکم واضح کر دو، میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں تواب اور رحیم ہوں۔ فرمایا کفر کی حالت میں موت سے، کفر کی حالت میں موت آ جائے تو اس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دولت ایمان کی قدر پہچاننی چاہیے۔ قیامت کے دن انسان یہ خواہش کرے گا اس پورے زمین کے برابر مجھ سے سونا لے لیا جائے اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے دیا جائے، قبول نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کلمہ طیبہ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، کائنات کی وسعتوں اور اس کی قدرتوں پر نظر ڈالو، ہر شے اس ازلی حقیقت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی، بشرطے کہ عقل استعمال کرو۔ ذرا غور سے دیکھو اس کائنات کے اندر ایک ایک منظر میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان جھلکتی ہے۔ انسان اس وقت بھٹکتا ہے جب دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جو محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانے لگ جائے وہ غیر اللہ کی محبت ہے، تو انسان اس وقت بھٹکتا ہے جب دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ خانہ دل کو اللہ کی محبت سے آباد رکھو، دل میں بس اللہ 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 ہی ہونا چاہیے۔ سب راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آخرت میں سب محبتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی محبت کام آئے گی۔ ارشاد ہے کہ حرام رزق سے، حرام کمائی سے زندگی دشوار اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ حرام کمائی سے زندگی بوجھل بے سکون ہو جاتی ہے۔ اربوں روپیہ پاس ہے لیکن سکون نہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس لیے لوگوں ہمیشہ رزق حلال تلاش کرو اور پاکیزہ کھانا کھاؤ، تھوڑا ہو صاف ستھرا ہو، یہ سکون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حرام رزق کی راہیں تمہیں شیطان دکھاتا ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن وار چھپا کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک کام۔ دشمن جو نظر آ رہا ہے اس سے آدمی ٹکرا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا لعین ہے کہ دشمن تو ہے ہمیں پتہ ہے لیکن وار ہمیشہ چھپا کرتا ہے، ایسی جگہ سے کرتا ہے انسان مر جاتا ہے، اس لیے خبردار رہو۔ آخر میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کیوں ہوا، اس پر اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا جائے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، بس یہ ہے پورا دین۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں کا لحاظ کرنا اور انہیں پورا کرنا، یہ ہے اصل نیکی۔ گویا صرف چہرے کا قبلہ ہی سیدھا کرنا ضروری نہیں بلکہ دل کا قبلہ بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اور اے یہود بنی اسرائیل، تمہارا تو قبلہ دل ہی ٹھیک نہیں، لہٰذا تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس سے ایک اصولی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کی بنیادی اور اصولی باتوں کو چھوڑ کر فروعی باتوں میں الجھنا بے وقوفی ہے۔ سیقول السفہاء، یہ بے وقوفی ہے، اور اس وقت یہ بے وقوفی بہت عام ہو گئی ہے۔ جو اہم کام ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان پر اتنا زور نہیں، اسے فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا آخرت میں کوئی سوال نہیں ہوگا ان کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مسجدوں میں، مدرسوں میں اور چوراہوں میں جھگڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، ایسی ایسی واہیات اور بے تکی باتیں ہیں، باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل کس لیے دی، زبان کس لیے دی، اور یہ کس کام میں ان نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ اے اللہ اس کتاب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارے ملک کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن اور امان کی نعمت عطا فرما، ہمارے ملک کو ہر طرح سے ترقی اور استحکام عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔